إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أهل الذكر وأمناء رب العالمين لا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے پھر ایک بار توفیق عطا فرمائی کہ ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. جشن صادقین کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ کی خدمت میں شکر بجا لاتے ہوئے ایک اور مل کر جریتر صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ لائق شکر بات اس لیے ہے کہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے جبکہ وہ نابینا ہے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, اور زمین پر بیٹھا ہوا ہے. بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر بھی نہیں ہے اس کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کو انبیاء کے مختلف مزاج ملیں گے. ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام قدر بے تکلف تھے. خدا سے بھی جو ان کے مکالمات ہیں وہ اسی قسم کے ہیں. حضرت خضر کو بار بار کہتے رہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, ایسا کیوں کر رہے ہیں, ویسا کیوں کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم شکر کیوں بجا لا رہے ہو جبکہ تم دیکھ نہیں سکتے, تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, کس بات کا شکر کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے موسیٰ, اس پوری آبادی میں میرے علاوہ کوئی اور موحد نہیں ہے, اللہ کا ماننے والا اور کوئی نہیں ہے. اس بات پر میں شکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی توحید کا عقیدہ عطا کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے پاس مٹیریلسٹک لائف میں بہت زیادہ کچھ نہ بھی ہو, بلکہ وہ شخص تو نابینا تھا, لیکن ایمان صحیح ہے ہمارا, تو یہ لائق شکر بات ہے. خود ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت کا اختتام مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس بات پر ہوتا ہے, ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم لا تدع لی فی ھذا المکان المکرم والمشہد المعظم ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا سقما الا شفیتہ. پروردگار اس مکان مکرم سے مجھے نہ بھیج مگر یہ کہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے, میرے عیوب کو چھپا لے, مجھے میرے جتنے بھی بیماریاں ہیں اس میں شفا عطا کر دے. ان دعاؤں کے بعد آخر میں ایک بہت ہی لطیف جملہ ہے, اور چونکہ امام معصوم کی تعلیم کردہ زیارت ہے لہٰذا وہ حجت ہے, تو ہم اختتام ایسے کرتے ہیں اس زیارت کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وتوفنی علی الایمان بک والتصدیق برسولک والولایت لعلی والائمۃ علیہم السلام والبراءۃ من عدوہم
فإنی قد رضیت یا رب بذالک، اے پروردگار تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور وتوفنی علی الایمان بک، دعا میری آخر میں یہ ہے کہ جب مجھے موت آئے تو تجھ پر ایمان پر آئے، والتصدیق برسولک، تیرے رسول کی تصدیق کرتے ہوئے موت آئے، والولایت لعلی والائمۃ من بعد، اور امیر المومنین ان کے بعد کے ائمہ کی ولایت پر موت آئے، والبراءۃ من عدوہم، ولایت پوری نہیں جب تک کہ برات نہیں آپ کے پاس، تو ان کے اعداء سے برات پر موت آئے۔ اگر یہ ہے، یہ ہو جائے، اس زیارت سے مجھے یہ مل جائے خالی، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان پر موت، رسول اللہ کی تصدیق پر، مولا علی علیہ السلام اور ان کے بعد کے ائمہ کی ولایت پر، ان کے دشمن سے برات، فإنی قد رضیت یا رب بذالک، تو ہم مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہتے ہیں کہ پروردگار میں یہاں سے راضی ہو کر واپس جا رہا ہوں، یعنی یہ سب کچھ ہے جو مجھے مل گیا، اس کے بعد کچھ بچا نہیں۔ تو وہ نعمت کے جو نعمت عظمیٰ ہے اس کو شاید ہم خود احساس کم کرتے ہیں، کہ مثال کے طور پر جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہاں ملینز کی آبادی ہے، اس میں چند ہزار لوگ ایسے ہوں گے کہ جو خدا کی توحید پر یقین رکھتے ہوں، ان میں سے بھی بہت کم ایسے ہوں گے کہ جو رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو سب سے بڑی بات لائق شکر ہی ہے۔ حضور ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو مولا علی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، تو ایک جنازہ آ رہا تھا، تو حضور نے کہا کہ اے علی کیا ہم اس تشییع جنازہ میں شریک نہ ہو جائیں؟ تو مولا علی علیہ السلام ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کبھی بھی مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے سامنے سلونی نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھ لو۔ یہ حفظ مراتب کا بڑا اچھا اہتمام تھا کہ جب رسول اللہ موجود ہے تو مجھ سے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا مولا نے، تو کہا آپ اور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ جو حکم دیں گے۔ تو رسول اللہ مولا علی کے ساتھ گئے، اور روایت میں ہے کہ انہوں نے تشییع جنازہ میں ہر طرف سے جنازے کو کندھا دیا رسول اللہ نے، اور اس کے بعد جب قبرستان پہنچے تو خود رسول اللہ نے دفن کیا اس جنازے کو۔ جب آنے لگے واپس قبرستان سے تو مولا علی علیہ السلام جانتے ہیں ظاہر ہے، لیکن انہوں نے روایت کا مکالمہ اسی طرح سے تاکہ ہم تک روایت پہنچے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے خاص اس تشییع جنازہ میں اس طرح سے کیوں شرکت کی کہ آپ نے چاروں طرف سے ایک ایک جا کے کندھا دیا ہے اس کو، اور خود اس کی تدفین کا اہتمام کیا، کیونکہ رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا تھا۔ تو حضور نے جواب دیا کہ اے علی جب یہ جنازہ آ رہا تھا تو میں نے اس کے دل میں دیکھا باذن پروردگار، اور اس کے قلب میں آپ سے بڑھ کر میں نے کسی اور کی محبت نہیں پائی، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حکم یہ دیا کہ میں اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہوں۔ تو یہ خود بہت بڑی شکر کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ایمان کی دولت ہونا، اور اس ایمان کی دولت کو انشاءاللہ آگے منتقل کرنا۔ ہم نے جینا ہے 60-70 برس، اس کے بعد ہماری نسل انشاءاللہ اچھی تربیت ہو تو ہمارے لیے فاتحہ پڑھ لے گی، اور اس کے بعد والی نسل جو ہمارے گرینڈ چلڈرن ہوں گے انشاءاللہ وہ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد کا کوئی اتنی امید نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ بات آگے جائے۔ خود آپ اپنے آپ میں دیکھیے گا، ہم اپنے والدین کے لیے، جن کے والدین حیات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحت سلامتی کے ساتھ حیات رکھے، جن کے گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلندتر فرمائے، بتصدق صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، تو ہم اپنے مرحومین کے لیے جو فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں اپنے گرینڈ فادرز کے لیے پڑھ لیتے ہیں، گرینڈ مدرز کے لیے پڑھ لیتے ہیں، شاید کوئی اپنے پردادا کے لیے بھی پڑھ لیتا ہو، اس سے اوپر ہم نہیں جاتے معمولاً۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے اور گریٹ گریٹ گرینڈ فادرز کہاں پہ دفن ہیں، ہمیں شاید ان کی جائے دفن بھی نہ پتہ ہو۔ تو تقریباً جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ذکر فاتحہ میں اور ذکر خیر میں 60-70 سال تک شاید جاری رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جاری رہتا، یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک مجموعاً فاتحہ میں نام اس طرح سے آ جائے کہ کل مومنین و مومنات کے لیے فاتحہ، اس میں بھی ثواب سبھی کو پہنچتا ہے انشاءاللہ، لیکن ہمارے لیے جو ایصال ثواب کرنے والے ہوں گے یا ہماری اولاد ہے یا ہمارے گرینڈ چلڈرن ہے۔ اب اگر کیا طریقہ ہے کہ یہ ایصال ثواب جاری و ساری رہے ہمیشہ کے لیے؟ بزرگ گزرے ہماری ہسٹری میں، شیخ صدوق، شیخ توسی، شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ مثلا ایسا کام کر کے گئے کہ آج تک ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، فقہا پڑھتے ہیں، ان کے ذریعے سے فتوے دیتے ہیں،
تو ثواب تو ان تک پہنچ رہا ہوگا. ہم میں سے کوئی نہ مفسر ہے نہ محدث ہے, اور اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے تو وہ غلط سمجھ رہا ہے, کوئی ہے نہیں. ویسے بعض لوگ آج کل سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ ہیں تو ہمیں بھی کچھ کہنا چاہیے. تو کیا کیا جائے, اب کیا ایسا ہو کہ یہ ثواب جاری ہے؟ اس کا ایک طریقہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپرچونٹی سب کو دی ہوئی, ایک اپرچونٹی سب کو دی ہوئی, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا کریم ہے اور ارحم الراحمین ہے کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت آپ نے کی ہے, یعنی ان تک ایمان پہنچایا ہے, صحیح ایمان جو ہے وہ پہنچایا ہے, اور چونکہ آپ نے پہنچایا ہے لہٰذا انہوں نے اپنی آگے جنریشن میں پہنچایا ہے, اور چونکہ ان تک پہنچا تو پھر انہوں نے اپنی آگے جنریشن میں پہنچایا ہے, تو جتنی جنریشنز تک یہ چلتا رہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ فقط ایک نسل کو ثواب عطا کرے, وہ سب کو ثواب عطا کرتا چلا جائے گا ترتیب میں. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بچے وہ نہیں کرتے کہ جو آپ ان سے کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ خود کرتے ہیں. یہ تربیت کا سب سے پہلا اصول ہے. حتیٰ سرکار ختمی مرتبت کے حوالے سے, چونکہ ان کا جشن ہے یہ, تو جب ایک ماں آئی اپنے بچے کو لے کر, آپ جانتے ہیں, اور حضور سے یہ کہلوانے کے لیے کہ میرا بچہ کھجور بہت کھاتا ہے, میٹھی چیز بہت کھاتا ہے, تو آپ اس سے نصیحت کریں کہ یہ کھانا چھوڑ دے. تو حضور نے کہا کل اس کو لے کر آنا, اور جب کل وہ خاتون لے کر آئی تو حضور نے پھر نصیحت کی. ظاہر کہ حضور کی نصیحت تھی, زبان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, تو اس پر اثر ہوا. تو وہاں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیوں کل بلایا, اگلے دن بلایا, اسی دن کیوں نہیں نصیحت کی؟ کہ اس لیے کہ میں نے خود کھجور کھائی ہوئی تھی, میں نے خود کھجور کھائی ہوئی تھی, تو میں کیسے اس سے کہتا کہ نہ کھاؤ کھجور. تو میں نے انتظار کیا ایک دن گزرنے کا, بعض جگہوں پر اور بھی زیادہ دن لکھے ہوئے کہ مثلا 7 دن بعد حضور نے بلایا یا 40 دن بعد حضور نے بلایا. اب دیکھیے کہ وہ صادق زبان جسے مشرکین مکہ تک صادق اور امین کہتے تھے, ان کی زبان میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے تاثیر کا, کوئی شک نہیں تھا, لیکن انہوں نے بھی اس دن وہ نصیحت نہ کرنا چاہی کہ جو خود انہوں نے کام کیا ہوا تھا. اس لیے کہ حضور نے سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ جب میں نے خود کھجور کھائی ہے تو میں اس کو کہوں کہ تم نہ کھاؤ. اب اگر میرے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہے تو میں بچے سے کیا کہوں گا کہ نہ لو. اب کھجور کی مثال سن لینا تو بڑا آسان ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے ایک مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو سب سے زیادہ اثر بچے پر اس چیز کا ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ جب آپ اسے ڈوج دے رہے ہیں یا اس سے چھپا کے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ سمجھ رہا ہے بھی ایکسپریس نہیں کر رہا ہے, ایکسپریس نہیں کر رہا ہے, لیکن یہ ڈوئل پرسنالٹی اس میں بھی پیدا ہو رہی ہے ہمارے عمل کی وجہ سے کہ ہم سامنے کچھ اور کر رہے ہیں اور پس منظر میں کچھ اور ہے. ڈوئل پرسنالٹی کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے بہت زیادہ؟ امام بارگاہ میں ہم کچھ اور ہیں, کہیں اور کچھ اور ہیں, شاپنگ مالز میں کسی اور طرح سے ہیں, برتھ ڈے پارٹیز میں کسی اور طرح سے ہیں, ویڈنگز میں کسی اور طرح سے ہیں. یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے, اور یہ آہستہ آہستہ سرایت کر گیا بچوں میں بھی, ان کی بھی ڈوئل پرسنالٹی ہے. تقریباً میں نے جو سن رکھا ہے وہ یہ کہ یہاں پر جتنے بھی یوتھ ہوتے ہیں, یہاں سے مراد سڈنی نہیں, تقریباً ویسٹرن ورلڈ میں زیادہ تر کے 2 سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ایک والدین کو دکھانے کے لیے, ایک دوستوں کے ساتھ. یہ ڈوئل پرسنالٹی اس لیے کہ والدین خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہمارا ماشاءاللہ سے حدیثیں شیئر کرتا ہے, آیتیں شیئر کرتا ہے, کتنا نیک پاکیزہ بچہ ہمارا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کہ جو اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ فرینڈس کے لیے اس میں وہ کیا کر رہا ہے, کل ہیلووین ہے اس میں کیا کر رہا ہوگا وہ پتہ نہیں. تو بائی دا وے کل میرے خیال میں ہمارے جو محترم باقر بھائی ہیں ان کے بڑے بیٹے علمدار, ان کی برتھ ڈے بھی ہے, تو مجھ سے عباس بھائی نے کہا کہ وہ بھی آپ اعلان فرما دیجیے, اور کل انہوں نے کہا ہیلووین بھی. اب مجھے نہیں پتہ اس میں ربط کیا ہے آپس میں ایک دوسرے میں. اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ کوئی ربط نہ ہو, اتفاق ہو, کچھ چیزیں اتفاق سے بھی ہو جاتی ہیں. اور دوسرے ہمارے محترم عباس رضوی صاحب, وہ بھی ہاں ان کی یسٹرڈے کل گزری ہے نا ان کی. ہاں, تو یہ اچھا طریقہ ہے کہ کمیونٹی میں یاد کیا جائے ایک انگیجمنٹ کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے, اچھی بات ہے. اور لیکن ہم جمع ہوئے ہیں جشن صادقین میں, تو ہم ان کی برتھ ڈے کے لیے جمع ہوئے ہیں, تو گفتگو تو مجھے ان پہ کرنی. کہنے کا مقصد ہے کہ
وہ کسی اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کچھ اور جو کر رہا ہے، اس کا مطلب ڈوئل پرسنالٹی ہے. یہ کیوں ہے؟ میں آپ کو اس کی ریزن بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ مولانا صاحب یہ کیا ریزن آپ نے بتائی ہے، لیکن یہ حدیث میں موجود ہے. اس کی ریزن میں آپ سے کہوں، اس کی ریزن ہے میوزک. مولانا صاحب میوزک کا کیا تعلق ہے اس سے؟ خود سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے، جن کا جشن پڑھو ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دو حدیثیں سناتا ہوں. پہلا یہ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں انما بعثت، مجھے بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہوں میں دو کاموں کے لیے. ایک بتوں کو ختم کرنے کے لیے، یہ بات سب کو سمجھ میں آتی، بت پرستی. دوسرا میوزیکل انسٹرومنٹس کو ختم کرنے کے لیے، جو حرام میوزیکل انسٹرومنٹس. اب آپ کین یو امیجن کہ یہ دو چیزوں کو ایک ساتھ رکھا رسول اللہ نے. ہم میں سے کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر پہ آئیڈلز پڑے ہوئے ہوں، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. لیکن کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کسی مومن کے گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہوں گے؟ کوئی مشکل گارنٹی ہے. اور کیا یہ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس نہ ہو تو کم از کم میوزک کسی اس کے گھر چلتا ہی نہیں ہوگا میوزک؟ یہ تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے ایسے. جتنا یہ بڑھے گا، یہ حضور نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ ایک طرح سے جو بت پرستی ہے نا، وہ غلام بن جاتے ہیں آپ کسی اور انسان کے. بت تھوڑی آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کچھ کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. بت کے بیان پر ابو جہل اور ابو لہب کہہ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے میوزک میں بھی یہی معاملہ ہے. خدا نہ کرے اس میں اگر کوئی بہت زیادہ انوالو ہوتا چلا جائے، ایک طریقے سے اس کی اپنی خواہش، اپنی وش، وہ اسیر ہو جاتا ہے، وہ قیدی ہو جاتا ہے ان سو کالڈ سپر اسٹارز کا، یا اس مائنڈ سیٹ کا کہ اس پر آپ حق کی بات کرنا چاہیں تو ڈوئل پرسنالٹی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ خود حضور نے پھر فرمایا کہ میوزک انسان میں منافقت، ہپوکریسی ایسے لے کر آتا ہے جیسے کسی زمین پر بارش برسے تو اسے ویڈز نکلتی ہیں فوراً جلدی جلدی. ہپوکریسی بہت آ جاتی ہے. جو میں نے ڈوئل پرسنالٹی کی بات کی نا، منافقت آ جاتی ہے کہ میں سامنے کچھ اور دکھاؤں گا، بیک اینڈ پہ کچھ اور ہوں گا. تو آپ دیکھیے گا کہ بہت سے، میں نے جو کہا کہ سو کالڈ یہی سپر اسٹارز وغیرہ آج کل کے جو زمانے میں ہیں، یہ آپ کے سامنے آن کیمرہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن آف کیمرہ بھی ایسے ہی ہیں کیا؟ یہ ایسا نہیں ہوتا. بڑی زندگیوں میں گندگیاں ہوتی. تو خود ڈوئل پرسنالٹیز وہاں بھی ہوتی ہے بہت واضح طور پر، اور اس کا اثر میوزک کی وجہ سے سرایت کرتا ہے ہمارے بچوں میں اور بڑوں میں بھی. اس لیے اس کو بالکل سٹاپ کیجئے خدا کے لیے. اور آئی وڈ سے کہ حلال میوزک کا بہانہ بنا کر تھوڑا تھوڑا بارڈر پہ چلنے کی کوشش نہ کریں. مجھے بتلائیے گا کہ اگر آپ کے پاس سامنے 100 کیا بلکہ 1000 کپ آف ٹیز ہوں، اس میں سے کہا جائے کہ ایک میں زہر ہے، آپ اس ایک کی وجہ سے 999 کو چھوڑ دیں گے. میں اتنا بھی رسک، میں کہوں گا یار یہ تو 0.1% رسک ہے. کہ مولانا صاحب 0.1% رسک ہے، اس پہ جو رسک پہ لگا ہوا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے نا، وہ جان ہے. تو آپ کے رسک پر ایمان لگا ہوا وہ آپ کو مشکل نہیں لگتی کوئی؟ اس کی اہمیت نہیں ہے کیا کوئی؟ تو ہم اتنا بھی احتیاط کرتے ہیں کہ میں نے کہا نا 1000 کپ آف ٹیز ہیں، اس میں سے ایک میں زہر ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حجاب کے حوالے سے بھی. یہ بات بارز معذرت، کئی مرتبہ بس ہم نے یہ دیکھ لیا کہ واجب اور حرام اس کی آخری حد کیا ہے، ویسی محفل کو منعقد کر لیں گے جس میں ہم اپنے دل کو سیٹسفائی کر لیں گے کہ بھائی بے حجابی نہیں تھی، وہ بھی ہماری اپنی ڈیفینیشن کے مطابق. ورنہ اس میں کلرڈ جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے کلر ڈریسز کے جو پتہ نہیں ہے کہ وہ حجاب پراپر ہے کہ نہیں ہے، اور اس طرح کی گیدرنگ کہ پتہ نہیں کہ حجاب پراپر ہے نہیں. اچھا اب یہ کر لیا تو مولانا صاحب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ بن رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے کپ آف ٹی کی ایگزامپل دی، میں اس سے ایک پریکٹیکل اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ جتنے بھی پیٹرول پمپس پہ جائیے وہاں لکھا ہوگا نو اسموکنگ. تو آپ اسموکنگ کر لیں گے پیٹرول پمپ پہ تو کیا کوئی بلاسٹ ہو جائے گا؟ 10,000 میں شاید ایک مرتبہ کوئی واقع ہو. اس 10,000 کی وجہ سے
ایک واقعے کی وجہ سے 10,000 کو منع کر دیا. ضروری نہیں ہے کہ کہیں اگر ہم بالکل بارڈر لائن پہ چلیں گے تو گناہ ہی ہوگا، لیکن گناہ ہونے کا چانس اتنا زیادہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ پہلے سے احتیاط کرو. کیوں؟ جب ہی بلاسٹ ہوگا تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کام ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تھی. میوزک کے معاملات ہیں، ہماری ڈریسنگ کے معاملات ہیں، میری ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، کیوں تھوڑا سا آپ اچھی طریقے سے اور پراپر حجاب کر لیں تو رسول اللہ راضی ہوں گے، اہل بیت راضی ہوں گے. جب ہم ایک آیت اللہ تقم میں وہ مثال دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ کہتے تھے کہ جب آپ نے سر پر امامہ رکھا ہے تو آپ کو بہت سے حلال بھی چھوڑنے پڑیں گے، اس لیے کہ اگر آپ خود بارڈر لائن پر رہیں گے تو آپ کو جو سننے والے ہیں وہ بالکل حرام پہ نکلیں گے. کہہ رہے مولانا اتنا تو کر رہے تھے، اب اس سے زیادہ 2 قدم ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. اس لیے آپ کو رہنا پڑے گا، کچھ مستحبات پر عمل کرنا پڑے گا، مکروہات کو چھوڑنا پڑے گا، تاکہ لوگ کھسکتے کھسکتے کم از کم بارڈر پر تو رہیں. یہ معاملہ آپ کو اور آپ کے بچوں کا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ خود بارڈر پر ہیں، حلال حرام کی بارڈر پر، بس ایک قدم وہاں بڑھے تو حرام میں داخل ہو جائیں گے. جو نیکسٹ جنریشن ہوگی وہ 2 قدم وہاں جائے گی. اب آپ کو باتیں تلخ لگ رہی ہوں، میں جشن پڑھنے آیا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے. تو اتنی عظیم ہستیوں کا جشن ہے، ان سے دعا طلب کریں. 2 صادقین یعنی 2 صادق، سبحان اللہ. ایک نبی صادق، ایک امام صادق. گویا 17 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے اس کو صداقت راس آ گئی. 17 ربیع الاول یکم عام الفیل نبی صادق آئے، 17 ربیع الاول 83 ہجرہ امام صادق آئے. رسول اللہ کو مشرکین مکہ نے صادق اور امین کہا، امام صادق علیہ السلام کو بنی امیہ اور بنی عباس نے صادق کہا. پتہ چلا دینداری کی پری ریکویزٹ ہے صداقت اور امانت. دینداری ہمیں خالی اچھا نمازی نہیں بننا، ہمیں خالی اچھا روزے دار نہیں بننا، ہمیں صادق اور امین بننا ہے اپنی کیپیسٹی میں، تب صحیح دیندار ہے، ورنہ دیندار نہیں ہے. رسول اللہ نے پہلے ثابت کیا کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں. بلکہ پورے بنی ہاشم میں گفتگو جشن ہو چکا ہے پہلے ہی تھوڑا بہت، اس لیے میں بات ختم کروں گا. پورے بنی ہاشم میں آپ مجھے کوئی ایک عمل اعلان اسلام سے پہلے کہہ رہا ہوں، اعلان نزول قرآن سے پہلے کوئی ایک عمل ایسا بتلا دیں جو قرآن کے خلاف ہو، آپ کو نہیں ملے گا. حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، کیا کہنا ان ہستیوں کا. بلکہ اکثر تو اہل بیت نے عمل پہلے کیا اور آیت بعد میں نازل ہوئی. مولا علی نے روٹیاں پہلے دی، سورہ دہر قصیدہ بن کر بعد میں نازل ہوا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. مولا علی بستر رسالت پر پہلے سوئے. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد کی آیت بعد میں نازل ہوئی. مولا علی نے انگشتری پہلے دی حالت رکوع میں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت بعد میں نازل ہوئی. آیت اترے اور عمل کیجئے تو آپ مومن کہلاتے ہیں، آپ عمل کر لیں اور آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے ہیں. یا علی اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. یا علی مل کے اور حیدری صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی. تو یہ صداقت اور امانت اتنی اہم بات ہے کہ رسول اللہ نے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا، پھر اعلان نبوت فرمایا. یعنی اگر کوئی بظاہر دیندار اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، میں بہت متقی ہوں، میں سارے اعمال کرتا ہوں، میں دعائیں بہت پڑھتا ہوں، میں نماز روزہ عبادت سب ٹائم پہ کرتا ہوں، لیکن صادق اور امین نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے، اچھا دیندار، صحیح دیندار وہ نہیں ہے. آخری پوائنٹ، جب آپ 2-3 پوائنٹس آج جو آئے، ایک میوزک کے حوالے سے آیا، ایک حجاب کے حوالے سے آیا، صداقت امانت کے حوالے سے آیا. آپ کوئی بھی دین کا کام کرنے چاہیں گے تو روزی راستہ نہیں ہوگا کہ بڑا اچھی طریقے سے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں. آپ کو بہت سے باتیں سنانے والے ہوں گے، بہت سے آپ پہ ٹونٹ کرنے والے ہوں گے، آپ کے پیچھے باتیں کرنے والے ہوں گے. اس پہ کیا کیا جائے، اس پہ کیسے ہمت آئے،
کہ ان چیلنجز کو ہم لے سکیں؟ ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ جو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو سمجھتا ہے اسے انسانوں کے کہنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے ایمان کی کمی ہوتی ہے. دوسرا خود آیت ہے، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا، اس کو پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک بات پہلے ذہن میں رکھیے گا آیت سنانے سے پہلے، سب آپ کو اچھا کہیں یہ ہو نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی روایت مجھے ذہن میں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار، یہ جو میری قوم ہے نا، یہ میری بات مانے نہ مانے، ایک کام تو یہ کر دے کہ مجھے برا تو نہ کہیں کم از کم. یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. مجھے برا نہ کہیں، بس میں یہ دعا کر رہا ہوں. آپ سوچیے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، تم مجھ سے وہ مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا ہوا ہے. لوگ تو مجھے بھی برا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو لوگ نہیں کہتے، کیا کچھ نہیں کہتے. ایتھسٹ ہو گئے، دوسرے لوگ ہو گئے، اللہ سے شکوہ کرنے والے ہو گئے، کہ اے موسیٰ تم مجھ سے وہ مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا ہوا. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ تم کو برا نہ کہیں گے. تو جب انبیاء نہ بچے، جب ائمہ نہ بچے، اللہ تعالیٰ خود اس نے اپنے آپ کو ایسا نہیں رکھا کہ سبھی اس کو اچھا کہیں، اس کو بھی لوگ برا کہنے والے، تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو اس میں نہ گھبرائیں. اصل بات یہ نہیں ہے کہ سب میری تعریف کر رہے نہیں کر رہے، اصل بات یہ ہے کہ میں حق کے راستے پہ ہوں کہ نہیں ہوں. دوسرا یہ کہ بہرحال ہم انسان ہیں، ہم ایک حد تک برداشت کرتا ہے دل، اس کے بعد دل میں تنگی ہوتی ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، یا انسان آخر میں ہمت ہار جاتا ہے. کیا کریں؟ اس کے لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورہ حجر کی آخری 3 آیتیں. حضور کو بھی جبکہ وہ صادق اور امین، اور جبکہ وہ حجت خدا اور ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، افضل کائنات، حضور کو بھی لوگ شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، نجومی کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے. حضور جو عین عقل ہے، کل عقل ہے حضور، ان کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، مجنون، نعوذ باللہ من ذالک. غیروں کی کیا بات، آخر میں اپنوں نے بھی کہہ دیا تھا، جو بظاہر اپنے تھے، کہ جب حضور نے کہا قلم و کرتاس مجھے دو، کہ یہ شخص تو ہزیان بک رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. پتہ نہیں مسلمان کیسے مانتے ہیں ایسوں کو، جبکہ یہ کہیں اور نے لکھا ہو، یہ بخاری میں لکھا ہو. یہ کوئی ایسی بھی نہیں کہ آپ نے کسی غیر معتبر کتاب سے پڑھ دی ہو. تو حضور کو سب کہا گیا. اب یہ سب جب سینے پر بوجھ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. پہلے تو کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے حبیب، یہ جو آپ کو باتیں سناتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. پہلے تو یہ جان لیں، اللہ تعالیٰ کی علم ہے. امام حسین علیہ السلام نے، اگر جشن کا موقع ہے، لیکن حضرت علی اصغر علیہ السلام کی قربانی پر یہ فرمایا تھا، مقتل میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ الہی ہون لی الامر، میرے لیے یہ قربانی بھی آسان ہو گئی، لأنہ بعینک، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. بہت بڑا جملہ یہ. ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ کسی مشکل میں بھی ہوتا ہے، آپ کہیں ٹریک پہ جا رہے ہیں، کہیں آپ کسی پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، بچہ ایک جگہ پھنس گیا، لیکن اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے میرا باپ پیچھے آ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو تسلی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ تسلی رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار ہون لی الامر، یہ امر میرے لیے آسان ہو گیا اس لیے کہ میں جان لأنہ بعینک، یہ تیری نگاہوں کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا باتیں سناتے ہیں، بما یقولون، انک نضیق صدرک، آپ کا یضیق صدرک، آپ کا جو دل ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، اس سے بہت گھٹن ہوتی. تو اب کیا کریں؟ ایک عالم تھے، انہوں نے اس پر بڑی اچھی تعبیر کی، کیونکہ جو آگے تھیراپی اللہ نے بتائی ہے وہ بڑی زبردست ہے. آپ اپنی زندگی میں اس کو کر کے دیکھیے گا. اگر ایک بوٹل بھری ہوئی ہے، اس کو آپ کو خالی کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سمپلیسٹ وے کہ اس کو الٹ دیں گے تو خالی ہو جائے گی. آپ کا دل بھرا ہوا ہے، اس کو الٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو نام ہے سجدہ. سجدہ. آپ جب جھک جائیں گے تو دل خالی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کے فوراً بعد کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کو باتیں سناتے ہیں اور آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اللہ نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ اپنے رب کی حمد کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لیں، سجدہ کر لیں. ویسے ہی
ویسے ہی سجدہ کرنے کے لیے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اتنی عبادت کیجئے کہ یقین حاصل ہو جائے. بات سے بات نکلتی جائے گی, بہت لمبی ہو جائے گی بات, لیکن یہ یقین کے لفظ کو ایک میں سمجھا دوں تھوڑا سا. میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں. ہمیں علم ہے اپنے ایمان کی وجہ سے کہ قبر میں سوال جواب ہونا ہے یا جنت جہنم ہے, لیکن یقین شاید پورا نہیں ہے. علم ہونا اور ہوتا ہے, یقین ہونا اور ہوتا ہے. اس کی مثال بڑی کامن دی جاتی ہے, علماء نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک مردہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ وہ مردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہ ہل سکتا ہے, نہ آپ کو کوئی پریشان کرے گا. ایک مردہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہو. اگر آپ کسی سے کہیں کہ اس کو غسل دینا ہے, غسل میت, تو ذرا میرے ساتھ آؤ. بہت سے لوگ ڈیڈ باڈی کو پہلے ہاتھ لگاتے ہوئے ہچکچائیں گے. اتنا آسان نہیں ہوگا. غسل دینا اتنا آسان نہیں ہوتا شروع میں, جبکہ آپ جانتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کیوں ایک فیملیئر نہیں ہے ابھی اس کام سے. پھر کیا ہوتا ہے, جو غسل دینے والا ہے وہ بڑے آرام سے غسل دے دیتا ہے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ وہ 20, 25, 30 مردوں کو پہلے غسل دے چکا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر آپ اپنے علم پر عمل کرتے رہیں گے, عمل کرتے رہیں گے, عمل کرتے رہیں گے, ایک دن آئے گا آپ یقین پہ پہنچ جائیں گے. یقین پہ پہنچ جائیں گے. یقین وہ دولت ہے, حدیث میں آیا ہے, وہ دولت ہے جو سب سے کم تقسیم ہوئی ہے انسانوں میں. ایمان سے بھی کم یقین تقسیم ہوا. یقین کا مطلب ہے کہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں جنت جہنم کو. تو فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی عبادت کرو کہ تم یقین تک پہنچ جاؤ, جیسے محسوس کر سکو جنت جہنم, سوال و جواب, قبر, حیات بعد از موت کے معاملات کو. وہ ہم نہیں محسوس کر پاتے ہیں اس لیے کہ ہم علم رکھتے ہیں لیکن یقین پر نہیں ہے. ابھی یقین پر ہوتے تو ہمارا ایکشن کچھ اور ہوتا. تو اس لیے باتیں لوگ سناتے رہیں گے, آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب اللہ کے راستے بڑھیں گے, آپ یقین پہ پہنچ جائیں گے کہ کوئی اور میرے ساتھ ہو نہ ہو, اللہ میرے ساتھ ہے, کافی ہے, وہ کافی ہے. ایک فارسی زبان کے شاعر ہیں حافظ حقاق کرمانی, انہوں نے کہا جعفری باش گر خدا خواہی, اگر خدا چاہیے تو جعفری بن جاؤ. وہ کہتے ہیں اے دل اول بگو تو بسم اللہ, اے دل سب سے پہلے بسم اللہ کہو, بعد ادا کن شکر نعمت اللہ, اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, بعد حمد خدا و نعت رسول, حمد خدا کے بعد نعت رسول کرو, بخشا لب بمدح زوج بطول, اس کے بعد زوج بطول علی ابن ابی طالب کی مدح کرو. پھر کہتے ہیں شاہ مردہ علی ولی اللہ, علی ہے شاہ مردہ جو ولی اللہ ہے, جز او نیس شاہ, حقیقت نس کی جز او نیس شاہ, ان کے علاوہ کوئی شاہ ہے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں جعفری باش گر خدا خواہی وگرنہ ہر طریق گمراہی, جعفری بنو اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو, ورنہ جو اور کوئی راستہ ہے اس کا اینڈ گمراہی پر ہے. فقط یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ ہے جو ہمیں رسول اللہ کی فقہ در حقیقت جو ملتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. سبحان اللہ. ایک روایت ملتی ہے کہ امام جب بیان کرتے تھے نا رسول اللہ سے کوئی حدیث تو کہتے تھے قال رسول اللہ, تو قال رسول اللہ کہتے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے 148 ہجری, اور رسول اللہ کی جو شہادت ہے وہ 11 ہجری, تو 140 سال 135 سال کا تقریباً فرق ہے. تو کسی نے ایک دن کہا کہ آپ قال رسول اللہ ڈائریکٹ کیسے کہہ دیتے ہیں, آپ نے تو رسول اللہ کو دیکھا نہیں, آپ سند تو بیان کریں کہ کس نے کس سے سنا. جو دوسرے لوگ تھے ان کے مزاج کے مطابق آپ سند تو کہیں کہ آپ نے کس سے سنا ہے کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس وقت امام علیہ السلام نے دیکھا اس کو اور کہا قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہہ رہا ہے, اور ایک حدیث قدسی امام نے بیان فرمائی. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے, جعفری باش کر خدا خواہی, اگر خدا چاہیے تو آپ جعفری بنیں, فقہ امام صادق علیہ السلام کو سمجھیں اور اس پر چلیں, باقی دنیا کی پرواہ نہ کریں. کیوں پرواہ نہ کریں؟
اس لیے کہ جیسے آج ہمارے گریٹ گرینڈ فادرز کو شاید ہم اتنا کامنلی یاد نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا ہم سے فاصلہ بہت زیادہ ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. جب مر جائیں گے 70-80 سال بعد، بہت میکسیمم ہو گیا، صرف قبر میں آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو کیوں اپنے آگے کے ہزاروں سالوں کو برباد کرتے اپنی چند منٹ کی لذت کے لیے؟ کیوں برباد کرتے ہیں؟ یہ کوئی اچھا سودا ہے؟ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں کتنا فرق ہے ان دو اعمال میں. پہلا وہ عمل جس کی سختی ختم ہو جاتی ہے لیکن ثواب باقی رہ جاتا ہے، تھوڑا سا سختی تھی، مشکل تھی، لیکن ثواب باقی رہ گیا. دوسرا وہ عمل جس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، عذاب باقی رہ جاتا ہے. تو آپ ہیں اور قبر ہے اور آپ کے اعمال ہیں. اس لیے اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر آپ آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ خود آپ کو اچھے دوست بھی ایسے عطا کر دے گا جو آپ کے لیے سہارا ہوں گے اہل بیت کے راستے پر چلنے پہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس جشن کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ بچوں نے بڑا اچھا پڑھا، اور کیا نام ہے ان کا، زین، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے. اس لیے کہ یوزولی یوتھ اتنے اچھی ادائیگی کے ساتھ، اتنے اچھے طرز میں، اتنے اچھے تلفظ کے ساتھ کم پڑھ پاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم ذکر اہل بیت میں اپنی نسلوں کو شامل کریں اور ان تک یہ ذکر پہنچائیں انشاءاللہ، اور عزاداری کو باقی رکھیں انشاءاللہ، عزاداری کو آگے تک پہنچائیں انشاءاللہ. اور ہمیں صادق اور امین بنا پروردگار، اور تیرے دین پر چلنے والا بنا پروردگار. حرام سے محفوظ فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما. جو مومنین یہاں تشریف فرما ان کی حاجات کو پورا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی